عزیز طلباء السلام علیکم، میں آپ کا معلم اردو محمد حفیظ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج بیٹے ہم نحو کی اردو کی لیکچر نمبر جو ہے وہ 12 ہم ڈلیور کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم آپ کو مرزا اسد اللہ غالب کا جو ہے تعارف اس میں آپ کو کروائیں گے۔ جیسے کہ نام لکھا ہے، جو غزل ہمارے نصاب میں شامل کی گئی ہے، اس میں اس کا جو تعارف جو ہے اس کا وہ کروانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم اس کے دور حیات کو دیکھتے ہیں تو مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کی وفات ہے۔ اگر ہم خاندانی پس منظر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو خاندانی پس منظر کچھ ایسے ہے مرزا اسد اللہ غالب کا کہ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ ابھی غالب کی عمر 5 برسی تھی کہ اب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کی جو پرورش کا جو ذمہ ہے آپ کے چچا نصر اللہ بیگ نے اٹھایا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے والد اور آپ کے چچا نصر اللہ بیگ جو ہے یہ انگریز دور میں آرمی میں جو ہے یہ ملازمت کرتے تھے دونوں، یعنی آرمی میں ان کے جو والد ہیں وہ سپاہی تھے اور چچا جو ہے وہ صوبے دار تھے۔ اس طرح ان کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ حالات زندگی کی طرف اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو حالات زندگی جو ہے مرزا غالب کے کوئی خاص نہیں تھے۔ معاشی تنگ دستی کا ان کو بڑا سامنا کرنا پڑا، چونکہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ انگریز کے دور میں آرمی میں ملازمت کرتے تھے، ان کو وہاں سے پینشن ملا کرتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد وہی پینشن جو ہے وہ مرزا غالب کو ملا کرتی تھی اور ان کے حصول میں بھی ان کو بڑی جو ہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے کافی سارے جو سفر ہیں وہ کولکتہ کی طرف کیے اس پینشن کے حصول کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے شاعری میں اس کا مقام دیکھتے ہیں تو مرزا غالب کا شاعری میں مقام بہت بلند ہے۔ ہر دور کے یہ شاعر مانے جاتے ہیں اور ہر دور کے شاعر نے ان کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ اعلیٰ پائے کی شاعری ہے، ہر دور میں جو ہے ان کی شاعری کو ایک اعلیٰ جو ہے مرتبے میں رکھا گیا ہے۔ اگر ہم ان کی اسلوب کی طرف دیکھتے ہیں، مرزا غالب کا اسلوب بھی بڑا اعلیٰ پائے کا ہے۔ بلند خیالات اپنی شاعری میں یہ بیان کرتے ہیں اور اپنے تشبیہات اور استعارات کا استعمال جو ہے یہ بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی تصانیف کو دیکھتے ہیں اور اردو شاعری میں یا فارسی شاعری میں ان کی جو تصانیف ہیں وہ بڑا جو ہے اپنا مقام رکھتی ہیں۔ ان میں جو اہم جو تصانیف ہیں وہ آپ کے سامنے یہ لکھی گئی ہیں۔ دیوان غالب ہے، دیوان فارسی ہے، قاطع برہان ہے، عود ہندی ہے اور اردو معلیٰ ہے۔ دیوان غالب جو ہے یہ اردو کا دیوان ہے جس میں سارے کا سارا کلام جو ہے ان کا اردو میں ہے اور دیوان فارسی میں سارے کا سارا جو کلام ہے ان کا فارسی میں ہے۔ اس طرح ان کی جو اردو معلیٰ ہے یہ بھی بہت اہم کتاب ہے جس میں اردو کی ترقی کے لیے اس میں جو ہے نا بہت ساری اہم چیزیں جو ہے نا دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ تو تھی ان کا تعارف۔ اگر ہم ان کی ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں جو ہے خاص طور پر ملتی ہیں، وہ ہے ہمارے پاس مطلع اور مقطع۔ آج ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ مطلع کسے کہتے ہیں اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء مطلع جو ہے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ چونکہ غزل کا یہ پہلا شعر ہوتا ہے، غزل اس شعر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، اس کا آغاز اس شعر سے ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کے بھی کہتے ہیں۔ اور مطلع کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ کیا ہے، ہم قافیہ، ہوا اور دوا قافیہ ہیں اور کیا ہے یہ دونوں ردیف ہیں۔ اس طرح یہ جو پورا پہلا شعر بنتا ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو یہ مطلع ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ مطلع کے لغوی معنی جو ہیں وہ طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ چونکہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے، چونکہ غزل اس شعر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطلع کا نام دیا جاتا ہے۔ اور مطلع کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیٹے آتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع جو ہے اس کے لغوی معنی کاٹ دینا، ختم کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مقطع جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، ختم کرنا۔ چونکہ اپنا غزل یا قصیدہ جو ہے وہ اس شعر پہ آ کے ختم ہو رہا ہوتا ہے،
اور شاعر اس میں اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو مقطع کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس غزل کو ختم کر رہا ہوتا ہے وہ شعر۔ اس کے علاوہ اپنا جو ہے ایک دوسری اہم بات اس میں جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا تو وہ مقطع کہلائے گا، اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرے گا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے یہ شعر لکھا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب۔ آپ پہلے مصرے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں اس نے پہلے مصرے میں غالب بن مرزا غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، چونکہ اسد اللہ خان غالب ان کا اصل نام ہے اور غالب یہ تخلص لکھا کرتے تھے، اس لیے یہاں پہ اپنا اس نے غالب کا تخلص استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یہ جو شعر ہے یہ مقطع کہلاتا ہے، چونکہ شاعر نے اپنا تخلص اس میں استعمال کیا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص اس میں استعمال نہ کرتا تو یہ مقطع کی بجائے غزل کا آخری شعر ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو آج آپ کے سامنے ڈلیور کیا گیا ہے لیکچر، یہ اپنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ بہت سارے معروضی کے سوالات جو ہیں وہ ان سے بنائے جا سکتے ہیں، کسی تاریخ پوچھی جا سکتی ہے، مرزا غالب کب پیدا ہوئے، ان کی تاریخ وفات کیا ہے، ان کے والد کا نام پوچھا جا سکتا ہے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے، ان کی کتابوں کے حوالے سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے، کتابوں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، وہ سامنے کے سارے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح ان کا اصل نام پوچھا جا سکتا ہے۔ ہم اکثر کتابوں میں تو زیادہ وہ مرزا غالب کے نام سے مشہور ہیں، لیکن اصل نام جو ہے مرزا اسد اللہ خان ہے، مرزا اسد اللہ خان اصل نام ہے اور غالب جو ہے وہ ان کا تخلص ہے۔ یہ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں، اور ایک چیز جو بتانا بھول گیا، کیونکہ آج غزل ہم پڑھ رہے تھے تو جاتے جاتے ساتھ ہی ساتھ ہم غزل کی طرف پڑھ لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ تو غزل بیٹے، غزل جو کا لغوی معنی ہوتا ہے عورتوں کے متعلق باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں غزل۔ یا ایسے کہنے کہ جب ایک ہرن اپنے شکاری کتے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور اس کے منہ سے جو ایک فریاد منہ سے نکلتی ہے، ایک آواز نکلتی ہے، اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا کچھ غزل کے حوالے سے چیزیں۔ یہ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن اگر نہیں سنی تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ یہ آپ امتحان میں ان کو اچھی طرح جو ہے یاد کر کے ان کو لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ السلام علیکم۔